اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سارے یوٹیوبر نئے نئے اٹھے ہیں اور فیم لینے کے لیے اولیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں ایسی ایسی گستاخانہ باتیں کہتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا اعلان جنگ کیا ہے؟ اللہ کا اعلان جنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایمان اس سے چھین لیتا ہے، ایمان لے لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے کاموں کے اندر ایسا مشغول ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ بلعم بن باورا یہ بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد تھا، اور یہ مستجاب الدعوات تھا۔ جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہ فرماتا، قبول فرماتا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی علم کی ایک مجلس میں 12 ہزار دعاتیں موجود ہوتی تھیں، اور کثیر طلبہ کرام ہوتے تھے جو اس سے علم سیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف جہاد کا حکم دیا۔ اب قوم والے اکٹھے ہوئے اور بلعم بن باورا کے پاس آئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم ہمارے خلاف جہاد کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ورنہ وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں گے، اور یہ جو جگہ ہے یہ اسرائیل کے قبضے میں چلی جائے گی۔ بلعم بن باورا نے کہا بدبختو، تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس نبی کے بارے میں بد دعا دوں جن کی جماعت میں نبی بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں اور مومنین بھی ہیں؟ تو بہت گڑ گڑائے، روئے، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارہ میں مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ اس نے استخارہ کیا تو استخارہ میں اسے اس کام سے باز رہنے کو کہا گیا، روک جانے کو کہا گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے اس کام سے روک دیا گیا ہے۔ قوم والے دوبارہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مال و زر اور بہت ساری اس کو لالچ دی، طمع دی کہ تمہیں یہ چیزیں ہم دیں گے۔ آخر کار بلعم بن باورا مال کی محبت کے اندر بے بس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں بد دعا کرتا ہوں۔ اس نے اپنی ایک گدی لی، اور گدی لے کر وہ حسبان نامی پہاڑ کی طرف چڑھنے لگا۔ رستے میں وہ بار بار جو گدی تھی وہ پیچھے کی طرف مڑتی اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی، لیکن یہ زور سے اس کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے زبان دے، میں اس سے کلام کروں۔ اللہ نے اس کو زبان دی، اس نے کلام کیا کہ اے بلعم بن باورا، تو مجھے زبردستی اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ فرشتے مجھے بار بار پیچھے کی طرف موڑ رہے ہیں، اور تو اس کام سے باز آ جا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کی طرف نکل پڑا ہے۔ لیکن مال کی محبت اس کی آنکھوں کے اوپر، مال کی محبت نے ایسی پٹی ڈالی کہ وہ اپنا کا انجام بھول گیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اس نے بد دعا کرنی شروع کی، تو وہ جو الفاظ بد دعا کے لیے نکالتا تھا، وہ بد دعا اس کی اپنی قوم کے لیے ہی نکلتی تھی۔ قوم والوں نے کہا کہ اے بلعم بن باورا، تجھے کیا ہوا؟ تجھے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، اور تو جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے ہی بد دعا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، میں تو ان کو بد دعا دینا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان جو ہے وہ اپنی قوم کے خلاف ہی بد دعا کرنے جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ بلعم بن باورا کی زبان دراز کر دی گئی اور کتے کی طرح اس کے سینے کے اوپر پھیلا دی گئی، اور وہ کہنے لگا اے میری قوم، تو نے میری دنیا بھی خراب کر دی تو تم نے میری آخرت بھی خراب کر دی۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک زاہد و عابد اور عالم شخص ایک دنیا کی لالچ میں آ کر، اب وہ لالچ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، شہرت کی لالچ ہو سکتی ہے، مال کی لالچ ہو سکتی ہے، زمین کی لالچ ہو سکتی ہے، عہدے کی لالچ ہو سکتی ہے، آج کل یوٹیوب چینل ہیں تو سبسکرائبر گین کرنے کی لالچ ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی لالچ نے اس کو اندھا کر دیا، اور اپنی اس نے دنیا و آخرت تباہ و برباد کر لی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ قارون کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا، انتہائی خوبصورت ذہین تھا، اور توریت کا یہ حافظ تھا اور عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے مال سے نوازا۔ جب اس کے پاس مال آنا شروع ہوا تو لالچ اور تکبر اس کے اندر گھر کر گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے سارے مال میں سے 1000% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، لیکن جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو وہ جو پیسہ تھا وہ بہت ہی زیادہ مقدار میں تھا۔ اس کی لالچ، اس کی ہوس اس کے اوپر غالب آئی، اس نے کہا یہ مال میں کیوں دوں؟ نہ صرف اس نے خود مال دینے سے اپنے آپ کو روکا، بلکہ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تمہارے مالوں کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس نے ایک چال چلی، موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے استغفر اللہ نعوذ باللہ بدنام کرنے کے لیے اس نے ایک چال چلی۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے کہ دوران واعظ یہ بول اٹھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرماتا ہے، گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے، یہ گناہ نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اس عورت کو لے کر آؤ اور لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دلواؤ۔ وہ جب عورت آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ جو عورت تھی اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوا اور وہ کہنے لگی اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کہی، بلکہ یہ قارون نے مجھے بہت سارے مال کی طمع اور لالچ دے کر مجھے ورگلایا اور کہا کہ تم جا کر موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو دل ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک سر اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ میری طرف ہو جائیں اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں۔ 2 لوگوں کے علاوہ ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئی اور وہ جو 2 بدبخت تھے وہ قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کو تیرے تابع کر دیا گیا، حکم دے تاکہ یہ اس کو ہلاک کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو سینے تک قارون جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ گردن تک، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارا زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو جو 2 شخص کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اس کے مال کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو زمین کے اندر ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کے ساتھ اس کے مال کو، اس کے خزانے کو، اس کے گھر کو، سب چیزوں کو اس کے ساتھ دفن کر دے۔ تو زمین نے وہ سارے کا سارا مال اپنے اندر سمو لیا۔ تو دیکھا آپ نے ایک نبی علیہ السلام کے خلاف جانے سے اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتا ہے کہ دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہاتھ آتی ہے، قبر میں بھی ذلت و رسوائی ہاتھ آئے گی اور بروز محشر بھی اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے گا۔ تو جب بھی زبان سے کوئی لفظ نکالیں، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا لفظ نکال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو کبھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں تنقیص نہ کریں، نہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نہ ایسے لوگوں کے بیانات سنیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور قرآن میں ایک حکم ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ظالموں کے پاس بیٹھو، جب تمہیں یاد آ جائے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، ورنہ اس کا وبال کیا ہوگا کہ وہ اپنی ان باتوں کے اندر یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی ورگلا دیں، خود تو وہ ایمان سے دور ہو چکے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا ایمان بھی وہ ضائع کر دیں۔ بڑی بڑی چکنی چپڑی باتیں، غلط حدیثیں، غلط روایات، غلط تفسیریں من گڑت بیان کر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی فلاں آیت ہے، جب اس کا معنی، جب اس کی ترجمہ تفسیر پڑھی جاتی ہے تو اس کا شان نزول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ وہ قرآن پاک کی آیات اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی احادیث، بہت ساری ایسی قرآن پاک کی آیات جو ہیں جن کا شان نزول کچھ اور ہے، جن کا پیچھے پس منظر ہی کچھ اور ہے، اور یہ لوگ من گھڑت تفصیلیں بیان کر کے سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں حدیث نمبر ہے، فلاں حدیث کی کتاب ہے، فلاں تفسیر ہے، فلاں قرآن پاک کی آیت ہے۔ سادہ لوگ جو نہ قرآن جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، نہ جنہوں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے، نہ جو علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، نہ ان کے پاس حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ اسی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ میں ان اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں جو واقعی ولی ہیں،
جن کے بارے میں احادیث کے اندر آیا ہے اور جن کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا جو لوگ فاسق و فاجر ہیں، جو دین کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، جو دین کے نام پر لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں، اور جو دین کے نام پر عریانی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں۔ میں ان اولیاء کرام کی باتیں کر رہا ہوں جو واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کی سیرت، جن کی صورت، جن کا تقوی، جن کا علم قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فراڈیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔